سورہ اخلاص میں آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز. یعنی بے نیاز کون شخص ہوتا ہے؟ جس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، جسے کسی سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ دنیا سے وہ شخص بے نیاز ہے، مطلب وہ کسی دنیا داری کے مسئلے میں پڑتا نہیں ہے، اسے کسی سے کچھ چاہیے نہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اور دوسری طرف اللہ کو 5 بار دن میں آپ کی نماز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اللہ کو رمضان کے آپ کے روزوں کی ضرورت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعریفیں بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے نبی کے لیے آپ درود و سلام بھیجیں، آپ اس کے مذہب پہ ایمان رکھیں، اور اس کے مذہب پہ ایمان رکھے بغیر آپ جو دوزخ اور جہنم میں چلے جائیں گے. یہ صرف بات اسلام کے لیے ہی درست نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ جہاں پہ کرسچینٹی کا خدا، یہودیت کا خدا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے خدا کی پوجا پاٹ کی جائے. اس طرح ہندوازم میں بھی مندر میں ماتھا جا کے ٹیکنا پڑتا ہے دیوی دیوتا کو. آپ کے سجدے کی، آپ کے ماتھا ٹیکنے کی، اس کو رسپیکٹ شو کرنے کی ضرورت. مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا کو آپ جیسے ناچیز شخص کی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کو ملتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر خدا کو کچھ نہیں ملتا تو اس سے اس بات پہ اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں مانتے، یا آپ اس کے مذہب پہ ایمان نہیں رکھتے. اگر اللہ واقعی بے نیاز ہوتا یا خدا بے نیاز ہوتا، خدا کو آپ سے اور مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، اور میں اور آپ خدا کو کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر خدا کو آپ سے اور مجھ سے عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مگر عبادت کا مسئلہ ابھی ہم آگے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ خدا کو آپ کی اور میری عبادت کی کیوں ضرورت ہے. میں اس کی آپ کو پرفیکٹ ریزن، جو ریئل ریزن ہے، وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج بتا دوں گا کہ خدا کو آپ کی عبادت کی ضرورت کیوں ہے، اور جتنے بھی مذہبی خدا ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ جائیں مسجد میں بھی 5 بار دن میں نماز پڑھیں، جمعے کی بھی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اس کے گھر کا حج کریں جا کے. اسی طرح کرسچن گاڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ یسوع کو خدا مانیں، آپ خدا کو خدا مانیں، آپ چرچ میں بھی جائیں، آپ عبادت کریں اس کی کتاب بائبل کو آپ پڑھیں. اسی طرح ہندوؤں کا خدا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ڈیفرنٹ ٹھہرائی ہوئی حدوں کو یا لمیٹیشنز کو انسان فالو کرے. نہ صرف یہ کرے، مندر میں جائے، ماتھا ٹیک کے، دان دے، فلاں کرے، ڈھمکاں کرے. تو سب مذہب یہ چیزیں چاہتے ہیں، مگر یہ آخر چاہتے کیوں؟ اور ہر مذہب یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدا جو ہے، اس نے یہ یونیورس بنایا. یہ یونیورس اتنا بڑا ہے. اس سولر سسٹم میں اگر ہم زمین کو دیکھیں تو زمین کی کوئی ویلیو ہی نہیں. زمین اتنی چھوٹی ہے اس سولر سسٹم کے لیے کہ زمین سے کئی بڑے پلانٹس اس سولر سسٹم میں موجود ہیں، اور زمین شاید سولر سسٹم کے ماس کا 0.01% بھی نہیں ہے. اتنی بڑی جگہ یہاں پہ. اور ہماری گیلیکسی میں اگر ہمارے سورج کو دیکھیں، ہمارے سورج جیسے کچھ 400 بلین اور سٹارز اس گیلیکسی کے اندر موجود ہیں. ٹریلینز آف پلانٹس اس گیلیکسی کے اندر موجود ہیں. اور آپ اس اتنے چھوٹے سے پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے سے انسان، جس کو اس زمین پہ ایوالو ہو کے سامنے آئے ہوئے ابھی چند لاکھ سال نہیں گزرے، اور آپ کو مذہب جو آپ نے بنایا، جو آپ نے لکھا ہے، جو خدا آپ نے آج بنائے ہیں، چاہے وہ ہندوازم کا ہو، چاہے کرسچینٹی کا ہو، چاہے اسلام کا ہو، چاہے بدھزم، کنفیکشنزم، کوئی اینشنٹ گریک ریلیجن، کوئی زوراسٹرینزم، یہ سب کے سب دیوتا، خدا، بھگوان، ایشور، گاڈ، اللہ، مزدک، یہ سب کے سب جو ہیں پچھلے چند ہزار سال کے دوران ہم انسانوں نے ایجاد کی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی اس خدا کو مان رہے ہیں جس نے پورا یونیورس بنایا، تو زمین اس سولر سسٹم میں ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ، اور ہمارا سورج یا ہمارا سن جو ہے ملکی وے گیلیکسی میں ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے. اور ہماری ملکی وے گیلیکسی اس یونیورس میں پھیلی ہوئی بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف گیلیکسیز میں سے ایک ہے، جو کہ آبزرویبل یونیورس میں. آبزرویبل یونیورس سے پیچھے کتنی اور گیلیکسیز ہیں ہم نہیں جانتے. ہمارا یونیورس انفینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سب کے بنانے والے خدا کو آپ کی 5 وقت نماز بہت کھٹکتی ہے کہ اس کے پیچھے آپ کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے گا اگر آپ نہیں پڑھیں گے.
اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا. اگر آپ نے اپنی انسانی غلط فہمی یا مسٹیک میں اصل خدا کے بجائے کسی جھوٹے خدا کو مان لیا تو وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. اسلام کے مطابق اگر آپ نے مشرک آپ ہوئے، آپ ہندو ہوئے یا کرسچن ہوئے یا یہودی ہوئے یا کسی اور ریلیجن کے ہوئے، تو آپ کی بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں. تو یہ بتائیں کہ خدا جو کہ اتنا بڑا ہے، جو اس پورے یونیورس کو بنا سکتا ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو اس کو آپ کی 4 بول عربی میں بڑبڑ کیے ہوئے، جن کا آپ کو مطلب بھی نہیں پتا، جو صورتیں مسلمان نماز کے دوران پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو ان کا اردو میننگ یا ہندی میننگ بھی پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہندو جو سنسکرت میں باتیں کرتے ہیں، ان کا بھی ان کو میننگ نہیں پتہ ہوتا. کرسچنز نے آج اپنی بائبل کو انگلش اور ہندی اور اردو اور پنجابی اور دنیا کی سب زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر لیا اور آج اپنی اپنی زبانوں میں دعائیں کرنے لگے. مگر کیتھولک چرچ نے کئی صدیوں تک بائبل کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہونے دیا، اور بائبل صرف لیٹن زبان میں ہی پڑھی جاتی تھی، اور چرچ کی ساری پروسیڈنگ لیٹن لینگویج میں ہی کی جاتی تھی. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کے خالق اور مالک کو آپ کی دعاؤں اور التجاؤں اور منت سماجت اور اس کی تعریفیں کرنے کا بڑا شوق ہے. ہندو ہیں تو وہ بھجن گاتے ہیں اپنے بھگوانوں کی اور اپنے دیوتاؤں کی تعریف کے لیے، مسلمان ہیں تو وہ حمد گاتے ہیں، کرسچن ہیں تو وہ اپنے خدا کی تعریف میں زبور اور گیت اور ہمز اور سامز گاتے ہیں. خدا کو آپ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تو دل نہیں کرتا کہ کوئی ہر وقت میری تعریف کرتا رہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ہر وقت میری تعریف کرتے رہیں کہ جی غالب تو بڑا اچھا ہے، تو غالب تو بڑا خوبصورت ہے، تو یہ ہے، تو فلاں ہے، تو جی غالب تو بڑا جو ہے نا بہت عظیم ہے، تیرے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی. اگر ایک انسان اس طرح کی خوش آمد کو یا اس طرح کی چاپلوسی کو برا سمجھتا ہے تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس طرح کی چاپلوسی کو پسند کرتا ہوگا؟ خدا اس طرح کی چرب زبانی کو، اس طرح کی اپیزمنٹ کو، اس طرح کی فلیٹرنگ لینگویج کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے، جس کے اندر اس کو دن رات یہ سنایا جائے کہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو نے سب کچھ بنایا، تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں، اے خدا ہم تیرے بغیر رہ نہیں سکتے. دن رات انسان کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خدا کو کیا ضرورت ہے؟ چلے انسان کو تو ضرورت ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انسان کو کیوں ضرورت ہے، مگر خدا کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خدا نے واقعی سب کچھ بنایا تو کیا اس کو فکر ہے کہ آپ اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں یا نہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں، یا آپ اس کو ہی خدا مان رہے ہیں یا کسی اور جھوٹے خدا کو آپ خدا مان رہے ہیں؟ اس کو اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ خدا کی عبادت، خدا کی تعریف، حمد و ثنا، اس کے نام کے بھجن گانا، یہ سب کا سب انسان کی انسیکیورٹی ہے. کیونکہ انسان جب اپنی ہسٹری کے دوران اسے کانشسنس آئی، وہ کانشس ہوا اپنی انوائرمنٹ کی، اور وہ سوچنے لگا کہ یونیورس کیسے چلتا ہے اور اس کے ارد گرد دریا کیسے بہہ رہے ہیں، سمندر کیسے چل رہے ہیں، برف پڑتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی پڑتی ہے، دریا جو ہیں وہ فلڈ لے آتے ہیں، کئی بار کال پڑ جاتا ہے، کئی بار کوئی ایسی بڑی کٹاسٹرفی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بیماری پھیل جاتی ہے. تو انسان جو تھا آج تو پھر بیماریوں کو اور کووڈ کو اور ڈینگی کو اور دنیا میں پائی جانے والی کینسر جیسی اور HIV جیسی بیماریوں کی وجہ ہمیں پتہ ہے، مگر پاسٹ میں انسان کو ہمیشہ کچھ نہیں پتا تھا. اگر بلیک ڈیتھ آ جاتی تھی، پلیگ آ جاتا تھا، تو انسان سمجھتا تھا کہ خدا کا عذاب آ گیا. اگر ایک انسان کے کسی پرابلم کی وجہ سے اس کے بچے نہیں بچتے تھے، بچے مر جاتے تھے، تو وہ سمجھتا تھا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے. اگر کسی کی فصل ایک سال اچھی نہیں ہوتی تھی تو وہ سمجھتا تھا خدا مجھ سے ناراض ہے. اگر بارش نہیں ہوتی تھی اور فصل نہیں اگ پاتی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے. اگر کوئی فورن انویڈر آ کے اسے مارنے لگتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ خدا اس سے ناراض ہے. اگر کسی کے ماں باپ مر جاتے تھے، کوئی یتیم ہو جاتا تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ خدا کی یہ مرضی ہے. تو انسان ہمیشہ جو یونیورس میں آس پاس اس کے جو زمین پہ انوائرمنٹ میں ہو رہا ہوتا تھا، انسان سمجھتا تھا کہ اپنے کسی ایکشن کی وجہ سے یہ اس کو ایفیکٹ کر سکتا ہے.
اس لیے انسان نے جو دیوی دیوتا، خدا، بھگوان، اللہ اور گاڈ بنائے، تو انسان نے یہ سمجھا کہ اگر وہ مجھ سے خوش ہوں گے، میں تو انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اسے کنٹرول کریں گے اور مجھے ان سب چیزوں سے بچا کے رکھیں گے۔ چاہے کانسٹینٹینوپل پہ جب ترکوں نے حملہ کیا تھا اور بیزنٹین کرسچنز تھے، وہ بھی اپنے خدا سے بہت دعائیں مانگ رہے تھے کہ جی ہمیں بچا لے، مگر بات یہ ہے کہ جو باہر کھڑی فزیکل فورس تھی، جو فوجیں تھی ترکوں کی، انہوں نے سب کچھ روند کے اندر چلے گئے اور آیا صوفیہ پہ قبضہ کر لیا اور پورے کا پورا شہر ملیامیٹ کر دیا اور کرسچینٹی کو وہاں سے بھگا دیا۔ چاہے خود ہلاکو خان تھا جب وہ آیا اور اس نے بغداد پہ حملہ کیا، اور تب مسلمان شہر کے اندر عبادتیں کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، اور وہ کسی خدا نے، کسی اللہ نے ان کو نہیں بچایا ہلاکو خان سے۔ اور ہلاکو خان نے جب شہر میں قتل و غارت کی تو خون کی ندیاں بہہ نکلی، اور پورے کے پورے شہر کے اندر اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنوائے تاکہ لوگوں میں اس کی دہشت پھیل جائے۔ اسی طرح جب افغانستان سے لوٹنے والے آتے تھے تو وہ سومناتھ کا مندر ہر بار لوٹ کے چلے جاتے تھے اور بھگوان بھی دیکھتا رہ جاتا تھا۔ یہودی تھے تو رومی آئے اور آ کے 66 AD کے بعد انہوں نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودی اپنے خدا کے آگے گڑ گڑاتے رہ گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، جب ابھی نیپال میں زلزلہ آیا تھا تو بڑے بڑے ہندو مندر جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے۔ اسی طرح جب پاکستان میں 8 اکتوبر کا زلزلہ آیا تھا تو مسجدیں ملیامیٹ ہو گئی تھی۔ اسی طرح بہت سی قدرتی آفتیں یا نیچرل ڈیزاسٹرز جب بھی کہیں ہوتے ہیں تو خدا کے گھر بھی بیچ میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان جن خداؤں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے گھروں کو بچا نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی یونیورس کا کریٹر ہے تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا خدا ہے اور وہ ہی از واچنگ یور بیک، یا اس کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ مطلب کوئی لاجیکل ریزن ہی نہیں ہے اس بات کی کہ خدا جو کہ سب کچھ بنا سکتا ہے اس کو آپ کی تعریف کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے مانگنے کی اور ہر وقت گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے نام کے بھجن گانے ہیں اور اس کی حمد کرنی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کہ خدا کو آپ سے یہ چیز چاہیے ہو؟ آپ کے الفاظ میں کیا طاقت ہے؟ کیا خدا کی انا کو تسکین ملتی ہے؟ کیا اس کی ایگو چھوٹی ہے جو اس کو جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بہتر فیل ہوتا ہے؟ ایک انسان جو کہ کمزور ہوتا ہے، جب اس کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، دیکھیں اس نے کیسے کیسے کارنامے کیے، تو اس کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان کی سوسائٹی کا یہ نارم ہے کہ سوشل ایکسیپٹنس جب انسان کو نظر آتا ہے کہ میری بہت زیادہ ہے تو وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ ہنٹر گیدرر سوسائٹی سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ انسان کو یہ دکھائی دیتا ہے جب اپنی سوسائٹی میں کہ سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل اور اچھا محسوس کرتا ہے۔ تو کیا یہی بات خدا پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک سوسائٹی میں رہنے والے ایک شخص کی یہ نیڈ ہے کہ سوسائٹی کے دوسرے افراد اس کو پسند کریں، اس کو اچھا جانیں، کیونکہ اس وجہ سے اس کی لائف ایزی ہوگی اور اس کے جینز کو سروائیو کرنے کا موقع ملے گا۔ مگر کیا خدا کے جینز کو بھی سروائیو کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کو بھی کوئی سروائیول کا پرابلم ہے، کوئی سروائیول ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ سالو ہوتا ہے جب کئی لوگ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کے مندر بناتے ہیں۔ کسی سوسائٹی میں جب کسی شخص کا گھر بننے کی اجازت ہوتی ہے تو اس کا سروائیول کیا ہو جاتا ہے؟ اٹ از میڈ شور۔ مگر کیا خدا کا گھر اگر کسی سوسائٹی میں بنایا جاتا ہے تو کیا وہ سوسائٹی یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جس خدا کو وہ مان رہے ہیں وہ خدا سروائیو کر پائے؟ کیونکہ سوسائٹیز میں کئی خدا ہوتے ہیں۔ انڈیا کی سوسائٹی میں آج جن دیوتاؤں کو خداؤں کو مانا جاتا ہے، آج سے 10,000 سال پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یا 5,000 سال پہلے شاید کسی اور دیوی دیوتا کو مان رہے تھے۔ اسی طرح عرب کے بدو جو تھے وہ تو دیوتاؤں کو، دوسروں کو، بت پرست دیوتاؤں کو مان رہے تھے۔ اسی طرح یہودی تھے تو وہ پہلے بال اور ایل اور یہوہ کو مانتے تھے جو کہ بت پرستوں کے دیوتا تھے، ان سب کے بت تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بدل دیا گیا۔ تو سوسائٹی دیوتا کو اس لیے نہیں پوجتی
कि देवता को उसकी ज़रूरत है या खुदा को उसकी ज़रूरत है। सोसाइटी इसलिए पूजती है कि सोसाइटी ये चाहती है कि सब एक जैसे कोई पूजें, ताकि सब लोग एक ही थॉट के रहें और सोसाइटी को सरवाइव करने का मौका मिले। बल्कि अगर दो शख्स दो डिफरेंट खुदाओं को मान सकते हैं तो हमेशा कन्फ्लिक्ट की एक पॉसिबिलिटी रहेगी, और सोसाइटीज़ इस कन्फ्लिक्ट को बाय हुक और बाय क्रुक ख़त्म असल में करना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब की सोसाइटी क्यों ना हो। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस चीज़ को आप समझते हैं कि खुदा पूजा मान रहा है, वो खुदा पूजा नहीं मान रहा होता, वो सोसाइटी के वो एलिमेंट्स मान रहे होते हैं, आपसे मांग रहे होते हैं पूजा और इबादत, जिनकी ताकत उस खुदा से और उस झूठे खुदा के तस्वुर से जुड़ी होती है। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो कोई भी और खुदा क्यों ना हो। और ये याद रखें कि ताकत किसकी जुड़ी होती है? देवता से, खुदा से, जो मंदिर चलाते हैं, जो मस्जिदें चलाते हैं, जो गिरजा घर चलाते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं, आप जाके अपनी कमाई हुए पैसों में से वहाँ पे देते हैं उनको, और वो लोग इसकी बेस पे सरवाइव करते। तो ये याद रखें कि मजहबी लीडर्स की इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी क्या है कि लोग उनके खुदा को मानना छोड़ देंगे, और जैसे ही लोग उनके खुदा को मानना छोड़ेंगे उसके साथ ही मजहबी लीडर्स के पेट भरने बंद हो जाएंगे, और जब उनके पेट भरने बंद हो जाएंगे वो भूखे मरेंगे, उन्हें कोई और काम करना पड़ेगा। और क्योंकि वो मजहबी लीडर्स हैं तो हर बंदा उनकी अथॉरिटी को मानता है, उनकी पावर को मानता है, उनकी इज्जत करता है, लोग उनके लिटरली पाँव धो के पीते। ठीक है, तो किसको बुरा लगता है कि खुदा की इबादत ना हो? वो इन्हीं लोगों को लगता है, और वो जो लोग इनके बस में होते हैं, जो इनकी अथॉरिटी को मानते हैं, वो उनको यूज करके उन लोगों को प्रेशराइज करते हैं जो इनकी और इनके झूठे खुदा की इज्जत नहीं करते और उसको नहीं मानते। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें समझ आई होंगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको बातें गलत लगी हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या गलत लगा। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।